البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو. اب میں نعت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے غلام سرور صابری صاحب کو دعوت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے حبیب خدا اے شہید و سرا اے حبیب خدا اے شہید و سرا للہ سن لینا فریاد بہر خدا اے حبیب خدا. از ازل تا ابد شہنشاہی تیری از ازل تا ابد شہنشاہی تیری تو خدا کا ہے ساری خدائی تیری تو خدا کا ہے ساری خدائی تیری. رہبرو سجن رحمت بے کران رہبرو سجن رحمت بے کران. تو غنی ہے زمانہ ہے سارا گدا اے حبیب خدا اے شہید و سرا. بہر حسنین نظر کرم کیجئے بہر حسنین نظر کرم کیجئے اپنی دامان رحمت میں چھپا لیجئے اس شرمسار کو.
اس گناہ سیاہ کار کو، اس گناہگار کو، اس سیاہ کار کو، اس گناہگار کو اپنی دامان رحمت میں لینا چھپا، اے حبیب اے شہید و سلام۔ آج کی اس قانونی بیٹھک میں شفقت علی بھٹی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہماری بیٹھک میں تشریف لائے، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ اسلام آباد بار حفیظ اللہ یعقوب صاحب کا جو ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے۔ اب میں زیدی صاحب کو کہتی ہوں کہ وہ بھٹی صاحب کا باقاعدہ تعارف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پنجاب بار کونسل کی قیادت یہاں موجود ہے، میں آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن آج ہماری ریکویسٹ پہ آئے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس محفل کی آپ جو ہے وہ اس میں شرکت کیجیے اور ہمیں عزت بخشیے۔ ہماری ریکویسٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، تشریف لائے۔ سابق سیکرٹری صاحب موجود ہیں، یہ میری اپنی عبدالعزیز شخصیت ہے، جو ہے بہت قیمتی دوست یہاں بیٹھے ہیں۔ شفقت بھٹی صاحب اس بار کی عبدالعزیز شخصیت ہیں، اور شاید ہی کوئی ہم میں سے ایج گروپ کا کوئی ہو جو شفقت بھٹی صاحب کو پسند نہ کرتا۔ نہایت ملنسار ہیں، ہر اہم موقع پر بار کی جو ہے وہ رہنمائی کرنے کے لیے موجود رہے ہیں۔ لیکن ان کی جو سب سے ذاتی طور پہ جو سب سے اہم بات ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ ہمارے لیجنڈ لائر تھے ملک رب نواز نون صاحب، آپ ان کی بھی پسندیدہ ترین شخصیت تھے اور نون صاحب کے بہت قریب تھے۔ بھٹی صاحب کا تعارف کچھ یوں ہے کہ آپ نے 1978 میں میرے کالج سے، اصغر مال کالج سے، یعنی 1978 میں گریجویشن کی، اور 1986 میں آپ فیڈرل لاء کالج سے لا گریجویٹ ہوئے۔ 86 میں راولپنڈی بار کے ممبر بنے۔ 88 میں آپ نے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ممبرشپ کی۔ 1999 میں دی موسٹ ینگسٹر، بالکل 1 سال کی پریکٹس یا 3 سال کی پریکٹس میں آپ جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن منتخب ہوئے، ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ بار۔ اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ بار کے آپ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل 1993 میں منتخب ہوئے۔ 1999 سے 2005 تک ممبر پنجاب بار کونسل رہے پہلی ٹرم میں، اور پھر آپ دوبارہ 2009 میں ممبر پنجاب بار کونسل الیکٹ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی آپ صدارت آپ نے کی 2004-05 میں، اور اس بار ایسوسیشن کے آپ صدر منتخب ہوئے 2014-15 کے سیشن۔ تو آپ یہاں موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جو ہے نوجوانوں سے خطاب بھی کیجئے، وہ بتائیے بھی کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے، اور ہماری بھی رہنمائی فرمائیے۔ یہ بیٹھک ہے، یو آر فری ٹو سے، لیکن تھوڑا سا آپ جیسے مناسب سمجھیں گے اس کو پروسیڈ آئیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جناب قابل صد احترام طلعت محمود زیدی صاحب، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن،
पिंडी, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान एग्जीक्यूटिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, मेंबरान पंजाब बार कौंसल, साबका मेंबरान पंजाब बार कौंसल, साबका सदूर बार एसोसिएशंस व साबका सेक्रेटरीज बार एसोसिएशन, जनाब सदर और मेंबरान एग्जीक्यूटिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बेंच, आई एम मोस्ट हम्बल एंड स्मॉल मैन। मैं बहुत एक आजिज़ आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन आज आपने मुझे इधर बुलाकर जो इज़्ज़त फरमाई है, इसके लिए मैं पूरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का दिल और जान से मशकूर हूँ। मेरे नौजवान दोस्तों, बहनों, बेटियों, इससे पहले कि मैं आपको अपना तारुफ बताऊं, जब आज इस बैठक का एहतमाम हो रहा था तो कुछ दिन कबल मेरी एक एसोसिएट, मैं नाम ले लेता हूँ, मोहतरमा नाइला गुल साहबा ने मुझसे सवाल किया कि यहाँ पर हमने बहुत सारी बैठकें अटेंड की हैं, बहुत सारे सीनियर मेंबर्स आए हैं, सबकी काबिलियत अपनी जगह पर, सब ने बहुत आला आला काम किए हैं, बहुत पाए पर गए हैं, बहुत सारी कानून साजी की है, लेकिन क्या किसी से कोई गलती नहीं हुई? मैंने उससे ये कहा कि जिस इंसान से गलती नहीं होती वो इंसान नहीं होता, लेकिन गलतियाँ जितनी कम की जाती हैं और उसमें अच्छाइयों का इजाफा होता जाता है तो गलतियाँ सारी की सारी दफन हो जाती हैं। उसकी ख्वाहिश के ऊपर और तमाम दोस्तों की ख्वाहिश के ऊपर क्या सीनियर आदमी गलती नहीं करते? मैं आज जो सबसे पहला वाक़या आपको बताऊंगा वो अपनी गलती का बताऊंगा। जैसा कि तलत ज़ादी साहब ने बताया कि मैंने अक्टूबर 1985 में नून साहब का चैम्बर ज्वाइन किया, अभी मेरा लाइसेंस नहीं आया था, एनरोलमेंट मेरी है मई 1986 की। फैमिली जज होते थे, खलीकुज़्ज़मान साहब बिल्कुल नए जज आए थे, वो भी अपनी तबीयत के मालिक थे, हम भी अपनी तबीयत के मालिक थे। नून साहब 4 दिन हुए थे या 5 दिन हुए थे चैम्बर में गए हुए। नून साहब ने सबसे पहला सबक ये दिया था कि जो ही आपने अदालत में जाना है, बगैर किसी को सुने, बगैर किसी को पढ़े, आपने अपनी बात जाते सारी शुरू कर देनी है। बाजू दावा था खलीकुज़्ज़मान का और मैं लड़के की तरफ से था। टाइटल मुझे याद नहीं है क्या था या क्या नहीं था, जज साहब का नाम याद है। चौथा दिन था मेरा अदालत में, मैं गया हूँ जनाब, जज साहब ये देखिए जी, ये शहादत नहीं लाते हैं जी, ये नहीं कर रहे हैं जी, ये वो नहीं कर रहे हैं जी, ये देखिए बच्चा जी, ये बच्चा घर में रोता है जी, ये अकेला है, बीमार हो गया है, माँ छोड़ के उधर बैठी हुई है बच्चे को, ये मतलब कि बच्चे के साथ जुल्म है या नहीं है। तो वो उधर से दूसरी तरफ से एक बात आई कि सर ये बाजू दावा है, हक महर अदा नहीं होगा। तो मैंने फौरी तौर पर कहा जी, मैंने कहा हक महर की कौन सी बात है जी, ये अदा कर देंगे जी हमने। जज साहब ने कहा, मेरी स्टेटमेंट लिखी, मुझे कहता दस्तखत करो, मैंने कहा मैं वकील नहीं हूँ, मैंने दस्तखत नहीं की। जज साहब ने दावा डिग्री कर दिया मेरा दावा खारिज कर दिया, बाजू दावा खारिज कर दिया था। कानून उस वक्त ये था कि अगर हक महर अदा नहीं हुआ है तो बाजू दावा नहीं चल सकता था। मैं बड़ा घबराया हुआ आया, नून साहब भी आ गए, पार्टी भी पहुंच गई। पार्टी ने नून साहब से पता क्या कहा, सर जी वकील साहब ने बड़ी अच्छी बहस की है, जज साहब दूसरी तरफ मिल गए और हमारा दावा उन्होंने खारिज कर। तो नून साहब ने मुझे कहा, जाकर दादा पूछा कोई बात, मैंने कहा
کوئی گل نہیں دست نہیں کیتے. میں کہا جی نہیں دست کیتے. کہتے میں اتنے سنبھالنا صاحب پیر سے ڈسائڈ ہو جیسی ہے. ساتھ ہی انہوں نے درخواست لکھی سیشن جج کے پاس گئے ہیں کہ جونیئر بچہ تھا, اس کا بیان نہیں لکھ سکتا تھا, اس کے بیان کے اوپر سنتا ہوا لکھ کیا جائے گا. وہ بعد میں ریمانڈ ہو گیا, کیس سارا کچھ ہو گیا. لیکن یہ جو ہے نا سب سے پہلی غلطی یہ میری غلطی تھی میڈم نائلہ صاحبہ. اچھا اس کے بعد میں آپ کو اپنا تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں. 23 نومبر 1960 کو میں اس دنیا میں وارد ہوا ہوں, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا. اس کے بعد میں نے فیضل اسلام ہائی اسکول سے 1974 میں میٹرک پاس کی. ہماری اس وقت یہ جو آج تک چل رہی ہیں جماعتیں یہ نہیں ہوتی تھی, سیدھی کچی پکی دوسری جماعتیں ہوتی تھی, ٹاٹوں کے اوپر ہم بیٹھتے تھے. کچی جماعت ہماری گزر گئی, الف زبر با ابا, الف زبر با ابا ابا, الف بتا زبر آ میما کو آم, اور 1 دونی 2 دونی 4 3 دونی 6 یہ پڑھا. پکی جماعت میں آ گئے. اب جو ہی پکی جماعت میں آتے ہیں ہم تو وہ پہلے سیشن میں مسئلہ بنتا ہے کہ کلاس کا مانیٹر کون بنے گا. ایک لڑکا تھا غلام محمد, ٹوکرتے کرانے والا تھا. ہم چھوٹے تھے, میرا کب چھوٹا تھا میرا, تو وہ ذرا تھوڑا تکڑا تھا. تو وہ کہتا جی کہ مانیٹر یہ بنے گا. جی ماسٹر صاحب نے پوچھا, اس وقت اب ماسٹر جی کہتے تھے, ٹیچر سارور کوئی نہیں ہوتے تھے. ماسٹر جی انہوں نے پوچھا کہ کلاس میں سے کوئی اور مانیٹر بننا چاہتا ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی نہیں. میرا دل کر رہا تھا لیکن میں ڈر بھی رہا تھا بیچ میں سے. خیر آخری ٹائم پر میں نے کیا کھڑا کر. اچھا ماسٹر جی کہتے تھے اب بھٹی میں اور غلام محمد میں تفریح کے بعد جو نا کلاس سے پوچھتے ہیں کہ مانیٹر کون ہونا چاہیے. اب تفریح ہوئی, 20 منٹ 25 منٹ کی تفریح تھی. اس کے بعد میں نے سب چھوٹے لڑکوں کو اکٹھا کیا. میں نے کہا غلام محمد رتے دار نے تو کی پتہ ہے, رتا اس وقت بھی مشہور تھا. رتا اس وقت بھی مشہور تھا. تو میں نے ان سب چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا. میں نے کہا ایک مانیٹر بن گیا نا, یہ سن کلاس ہی ماریا کرسی نے. وہ تفریح کے بعد بھائی صاحب آگے تشریف. آپ چھوٹے سے تھے تو بھی آپ کو پتا تھا رتے کے بارے میں. یہ تو پڑوسی میں. اچھا اسی طرح وہ مانیٹر کے لیے نا وہ تھوڑی سی کمپین ہوئی, تفریح ختم ہو گئی. تو ماسٹر صاحب نے کلاس سے پوچھا کہ آپ اپنا مانیٹر کس کو بنانا پسند کرتے ہیں. اور 4 منیجر نے غلام محمد کے نام سے, باقی ساری کلاس شفقت نہیں پڑھی. تو آپ اس کو میرا پہلا الیکشن سمجھ لیں یا اس کو مانیٹر سمجھ لیں. تو یہ یہاں سے جو ہے میری جو ہے نا سیاست کا آغاز ہوا. اس کے بعد پھر اسکول میں کلاسوں میں بات چلتی رہی. میں نے کالج کا الیکشن کوئی نہیں لڑا. اس کی وجہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں نے 4 سال کیا, ایف اے بھی وہاں سے کیا, وہ ادھر سے کیا ہے. 9ویں جماعت 1973 سے میں نے تقریریں کرنی شروع کر دی تھی. اور پھر وہ 4 سال جو گورنمنٹ کالج کے تھے نا, وہ میں پنڈی سے باہر ہی رہا ہوں. کبھی لاہور, کبھی گجرانوالہ, کبھی دوسرے اسٹیشن میں جا کے تقریریں کرتا رہا. اس لیے مجھے گورنمنٹ کالج میں الیکشن لڑنے کا کوئی ٹائم نہیں ملا. 78 میں گریجویشن کے بعد میں بالکل فری ہو گیا. اس وقت ہماری بدقسمتی دیکھیں, اب کے حالات دیکھیں اور اس وقت 74 کے حالات دیکھیں کہ ایکسٹرا ایجوکیشن کے لیے پنڈی میں کوئی ادارہ نہیں تھا. لاہور جانا پڑتا تھا. لاہور میں نہیں گیا ہوں. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کپڑے کی دکان کے اوپر بیٹھ گیا. 6 مہینے کے بعد موتی بازار میں خبر مارکیٹ میں انہوں نے مجھے کپڑے کی دکان ڈال دی.
4 سال میں نے کپڑے کا کاروبار کیا. اس کے بعد یہ ہمارا فیڈرل لا کالج اسلام آباد 82 میں قائم ہوا. وہ انتہائی مشکل سے، منت سے، تلے سے، جو بھی تھا میرے نصیب میں تھا. اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنی تھی، مجھے اس بار کی خدمت کرانی تھی، مجھے اس بار کے لیے عزت دی مجھے. میرا ایڈمیشن ادھر ہو گیا. تو میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اپنی غلطیاں نہیں چھپانی چاہیے. ایک ہوتی ہے نصابی سرگرمیاں، ایک ہوتی ہے غیر نصابی سرگرمیاں. میری جو نصابی سرگرمیاں شروع سے کمزور رہی ہیں، غیر نصابی سرگرمیوں میں میں زیادہ ایکٹیو رہا ہوں. FEL میں بھی میں فیل ہوا ہوں. 1 دفعہ سپلی آئی ہے میری 2 پیپر میں، اور LLB میں میری 2 دفعہ سپلی آئی ہے. شیخ الیاس صاحب وغیرہ یہ میرے سارے کلاس فیلو تھے، میرے ساتھی تھے. ان کا 85 میں لائسنس آ گیا. چونکہ میری 2 دفعہ سپلی آئی تھی، لہٰذا میرا 86 میں لائسنس آیا. اس لیے جو ہے نا وہ مطلب ہے تھوڑا سا فرق ہے. اب جب میں بعد میں آیا ہوں، میں نے رب نواز مون صاحب کا چیمبر جوائن کیا، تو تمام کے تمام جو کیسز ہوتے تھے وہ فوجداری تھے. میری جو ہے نا میری نیچر ہی فوجداری کیس کرنے کی تھی. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ستار اسحاق صاحب کو، اللہ تعالیٰ زندگی کرے محمد ریاض صدیقی صاحب کو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ملک نواز صاحب کو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ملک رفیق صاحب کو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے آغا عزیز صاحب کی، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے چودھری صاحب ایک ہوتے تھے ہمارے بہت ہیں، چلے گئے ہیں، سب چلے گئے ہیں، ایک آدھ رہ گئے ہیں. میں نے ان سب کے ساتھ جو ہے وہ کیس کیے. نون صاحب کہتے ہوتے تھے مجھے کہ وہ زمانہ یہ زمانہ تھا کہ اس وقت ضیاء الحق کا دور آیا تھا، اور اس نے یہ جو حدود آرڈیننس بنائے تھے، حدود آرڈیننس کی وجہ سے فیڈریٹ کورٹ اپنے عروج پر تھی. تمام کے تمام سینئر جو فیڈریٹ کورٹ میں چلے جاتے تھے، پیچھے کیس سارے پینڈنگ پڑے رہتے. اور اس کا یہ ہوا کہ مجھے موقع مل گیا کہ نیچے والے کیس کرنے کا. ان سب کے ساتھ میں پیش ہوا ہوں. ملک عبد الرحیم صاحب مجسٹریٹ ہوتے تھے، بہت ہی لاجواب مجسٹریٹ ہوتے تھے اور بہت ہی دیانتدار مجسٹریٹ ہوتے تھے. ان کو حدود مجسٹریٹ بنا دیا گیا. جتنے پرانے کیس تھے، 4 سال 5 سال 6 سال پرانے کیس تھے، سارے میرے کیس ان کے پاس لگنے لگے. وہ مجھے روزانہ کہتے ہیں شفقت نئی چیز کیا لے کے آئے ہو. روزانہ مجھ سے کہتے نئی چیز کیا لے کے آئے ہو. 12 ایک ان کے پاس شراب کا کیس پیش ہوا ہے، 7 سال پرانا کیس تھا. وہ اس میں لکھا نہیں ہوا تھا، نارملی جو رپورٹ آتی تھی اس کے اوپر وہ لکھا ہوتا تھا لیکر یا الکوہلک. اس میں رپورٹ آئی تھی کہ ایکوا اینرجی واٹر. اب ملک عبد الرحیم صاحب مجھے کہتے ہیں یہ واٹ از ایکوا اینرجی واٹر. اس وقت میں پریشان ہوا. میں نے کہا سر مجھے 1 دن دے دیں. اگلے دن میں گیا ہوں، جا کے ساری لائبریری چھانٹ کی ہے، تو رفیق اینڈ سنس کی مجھے ایک ڈکشنری مل گئی جس میں ایکوا اینرجی واٹر کا جو مطلب جو تھا نا وہ ارک سونف تھا. 2 4 6 اور ڈکشنری نکالی، 8 10 کتابیں نکالی، ساری کرا کے ساری بحث کر کے ان کے آگے آدھا گھنٹہ کر کے میں نے کہا سر جی یہ شراب نہیں میری. کہتے ہیں شراب نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں کہا یہ جی ایکوا اینرجی ارک سونف ہیں. بچے پیٹ کی درد ہوتی ہے ارک سونف دیتے ہیں. پڑھنے کے بعد یہ دیکھنے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں شفقت تم ان کے میں انہیں سپرداری بھی دے. پنجابی میں بات کروں. میں کہا سر جی قسم ہے کہ نہیں شفقت بڑی جو سپرداری منگے ڈالے بندہ انہوں نے کہا وہ بری کر دیا. بات کرنے کی یہ ہے کہ جب ہم سارے ایک دوسرے کے مطلب کہ جب پڑھ کے جائیں گے، جب کوئی نئی چیز آئے گی، نئی چیز کی ریسرچ کریں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور مل جائے گا. اب آپ کو ایک بات میں اور بتاتا ہوں. ملک عبد الرحیم صاحب کے پاس ہی میرا ایک کیس تھا. وہ کہانی یہ تھی کہ بقرہ عید کے دنوں میں ایک بکرا چوری ہوا، قربانی کا بکرا چوری ہوا، برن کالا، درمیان میں ڈبہ سفید، یہ ٹچ باٹا سے چوری ہوا. ملزم کا نام تھا خالد محمود، مجھے ابھی تک یاد ہے. بکرا پیش ہوا، وہ اپنا وہ بیل نہیں ہوئی، اس کی ضمانت اس کی نہیں ہوئی. وہ صاحب نے کہا کہ قربانی کا بکرا ہے، قربانی کی اس نے کی ہے، اس نے بندے کا نقصان کیا ہے، اس کی ضمانت نہیں. 1.5 سال کے بعد وہ چلان پیش ہوتا ہے.
بکرے کی عمر جس وقت قربانی کی تھا 1 سال تھا اور اس کے 2 دانت تھے اور وہ کالا تھا اور وہ سفید ڈبا تھا. تھوڑی سی سچویشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ قربانی کے بکرے کے لیے 2 دانت ہونا ضروری ہے اور 1 سال سے زیادہ اس کی عمر ہونا ضروری ہے. 1 سال کا بکرا تھا وہ چوری ہوا. 1.5 سال کے بعد اس کا چلان پیش ہوا. مطلب یہ ہوا کہ بکرے کی عمر 2.5 سال ہو گئی. 2 سال کے اندر بکرے کے 4 دانت ہو جاتی ہے اور 2.5 سال 3 سال کی عمر میں بکرے کے دانت ہو جاتے ہیں. یہ بات مجھے پتا تھی. اور وہ جو مدعی تھا اس نے بھی آگے سے گائے بھینسیں رکھی ہوئی تھی, اس کو بھی پتا تھا. جب وہ مال مقدمہ عدالت میں جانے لگا نا, میں نے بکرے کے اوپر اچھا پھیرا ہے, وہ جاتے جاتے اس کے دانت دیکھے تو اس کے دانت توڑ تھے. اب میں جناب گیا ہوں عدالت کے اندر, میں نے پہلا سوال کیا کام کیا کرتے ہو, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. جب تمہارا بکرا چوری ہوا 1 سال کا تھا, اس کے 2 دانت تھے, یہ بات ٹھیک ہے کہ 2 سال 1.5 سال میں اتنے دانت ہو جاتے, 2 سال میں اتنے ہو جاتے ہیں. کہتا جی بالکل ٹھیک ہے. میں کہا وہ منہ کھول کے جیسا انداز اس بکرے نے دند کتنے نے, اس نے منہ کھولیا تھا, کہنا جی 2 ہی نے. جیسا کہنے نے خالد محمود 2 بری ہیں اور نظر اسلام دے رہا کہ یہ حال کرا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جب آپ کسی چیز کو غور سے دیکھیں گے, آپ کی فیوریٹ نہیں ہے چیز, فیوریٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ تھوڑا سا میرا شوق تھا, جانوروں کے بارے میں شوق تھا, وہ میں نے دیکھا, وہ اس کا مجھے بینیفٹ ملا اور بڑی واہ 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 ہوگی. پوری کچہری میں 5 منٹ کے اندر واہ واہ ہو جاتی تھی. 350-400 تعداد. تو یہ جو ایسے معاملات تھے, ملک عبد الرحیم صاحب نے مجھے بہت اکاموڈیٹ کیا. پھر دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا, بڑے کیسز کی, سیشن کیسز کی, 302 کے کیسز ہوتے تھے, حدود کیسز ہوتے تھے, یہ 60 کی کیسز ہوتے تھے, بڑے بڑے کیسز سارے ہوتے تھے. تو ججز صاحبان کو سینئر کی وجہ سے انتظار کرنا پڑتا تھا. آج کل کا زمانہ ایسا نہیں تھا. اس وقت 7:30 بجے عدالت لگتی تھی گرمیوں کے دنوں میں. 9 ساڑھے 9 بجے تک تمام کے تمام ایڈیشنل سیشن ججز اور سیشن ججز بیلوں سے فارغ ہو جاتے تھے, بیل سنتے تھے اور ساتھ ہی موقع کے اوپر آرڈر لکھاتے تھے. بیلوں سے فارغ ہو جاتے تھے اور 10 بجے چائے کا وقفے کے بعد 10 بجے ٹرائل شروع کرتے. اور ٹرائل کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ ایک مدعیوں کا وکیل, ایک ساتھ ایسوسیٹ یا جونیئر, ایک ملزم کا وکیل, ایک ایسوسیٹ, 2 بندے مدعیوں کے, 2 بندے ملزموں کے. نیچے بیٹھ جاتے تھے, دروازہ بیٹھ جاتا تھا, ٹرائل شروع ہو جاتا تھا. مجال ہے کہ کوئی چڑی بھی پاس سے گزر جائے, کوئی مکھی بھی پاس سے گزر جائے. کووڈ پروسیڈنگ بہت پہلے کی تھی, سیشن ٹرائل ہوتے تھے باقاعدہ. یہ 80 سے پہلے کی تھی کووڈ پروسیڈنگ, ٹرائل ہوتے تھے سارے. اب اس میں ہوا یہ کہ جو چھوٹے بیلوں والے کیس ہوتے تھے نا, یہ جو نگرانیاں ہوتی تھی وہ پینڈنگ پڑی جاتی تھی. سردار اسحاق صاحب علیحدہ شریعت کو شریعت اپائنٹمنٹ بزی, نون صاحب بزی, چودھری زمرت صاحب بزی, ملک نواز, سارے سینئر بزی. جو ان کا کام جو ہے نا 12-1 بجے تک رکا رہتا تھا, 2 بجے آتے تھے وہ. میں نا صبا محی الدین خان صاحب تھے, حکیم ارشاد صاحب تھے, سلیم افطار صاحب تھے, عبدالحمید خٹک صاحب تھے. انہوں نے مجھے کہا کام کرنے والے تھے. باقی لوگوں سے بھی کہا جو سدھارتھ طارق صاحب پیش ہوتے تھے یا اور میرے ساتھ جو بھی پیش ہوتے تھے, کہتے تھے شفقت, مجھے شفقت کہتے ہیں, شفقت تو نے تاریخ نہیں لینی, فائل پڑھ کے آنی ہے, بیل آرگو کرنی ہے, نگرانی آرگو کرنی ہے, اپیل آرگو کرنی ہے. اگر ریلیف بنتا ہوا تو شفقت بھٹی کا, نہیں تو رب نواز ان کا انتظار کریں گے. اس بات میں شیر ہو گیا. روزانہ رات کو جناب فائلیں پڑھا اور جناب تیاری کروں, روز ایک ہاتھ بندہ بری ہو جائے میرا. ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک کیسر محمود عرف چترا, موتی بازار پیرس بازار میں اس کا گھر تھا. دنیا کا کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو کیسر چترے نے نہیں کیا تھا. کم سے کم 32-33 کیس اس وقت اس کے پینڈنگ چل رہے تھے. عید کے دن نزدیک آنے والے تھے, رمضان کا مہینہ تھا. اس نے یہ کام کیا, 784 شراب کی بوتلیں اپنے گھر کے اندر ڈنپ کی اور لوہے کے دروازے کے اندر لوہے کی تاریں لگا کر
बिजली के साथ करंट काट दिया। जब पुलिस ने रेड किया तो उसने करंट छोड़ दिया। तो वो उसके ऊपर 7 का पर्चा हुआ और साथ वो जो आर्टिकल 3 और 4 का भी पर्चा हुआ। एक दफ़ा उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, फिर दोबारा बेल लगवाई 3 महीने 4 महीने के बाद। वो बेल मुझे पता है, ये छोटी बात है ना, इसके साथ हकीमत शाह साहब के पास बेल लगी। बात वही, मुझे कहते बेल आर्गू करो। मैं कहा सर बेल पहले रिजेक्ट हुई है। नहीं तू आर्गू कर। मैं कहा सर पहले रिजेक्ट हुई है बेल, बदल बात है। कहते नहीं तू आर्गू कर। अच्छा, मैंने आर्गू किया। आर्गू करके जू ही खत्म हुआ ना, मुंह पीछे किया तो उधर से रमलान साहब दाखिल हो गए। कहते पटी क्यों है क्यों है। मैं कहा सर जैसे मैं सुन को जा। हकीम साहब ने पता क्या कहा, नून साहब शफकत भट्टी ने इतनी बहस की है, अच्छी बहस की है, इतनी अच्छी बहस की है, 1 लाख रुपए एक छोटी मैंने जमानत मंजूर कर वो कमिटमेंट उन्होंने निभाई। तो मतलब इस तरह से जजेस ने भी हमें अकोमोडेट किया, हमने उनसे सीखा, उन इंस्टीट्यूटों से भी सीखा। और उसके साथ साथ ये तो एकेडमिक कैरियर था, ये हमारी तालीम थी, ये वकालत थी, हमारी वकालत हमारी इज्जत की थी, ठीक ठाक वकालत की है। 30 40 केसों की रोजाना की लिस्ट होती थी, सेक्रेटरी बनने से पहले तक, सेक्रेटरी बनने के बाद फिर बाद में बुरा। उसके साथ साथ जो पुराने लोग पते हैं, मैडम हुमा अख्तर चुकता यहीं आज इधर, तो और कोई पर होंगे दोस्त, तो बाहर की एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा जो है ना इन्वॉल्वमेंट होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट जो जिनको आजकल बोलते हैं ना मजिस्ट्रेट सिस्टम था, वो अलग सिस्टम था और जुडिशरी अलग थी। मजिस्ट्रेटों के साथ जो है ना वकीलों की बातचीत चलती रहती थी, ऊंची नीची होती रहती थी, हमें जुडिशरी मदद करती होती थी। बात मजिस्ट्रेट के साथ लड़ाई होती थी, जुडिशरी मदद करके बंद करती। तो इस इंतजामी चक्कर में चैम्बर के लिए जगह नहीं देते थे, फटा कहते होते थे उस वक्त। उन्हें पुरानी गल ड्रामे दे वकील है कि टाली का दरख्त पहले 2 कुर्सियां संगल बदियां, ये हकीकत है, बिल्कुल यही हकीकत है। दरख्त के नीचे 2 कुर्सियां, 2 कुर्सी ताला लगा हुआ, जगह नहीं देते थे। उसके लिए लड़ाई करते रहे, जलसे करते रहे, जुलूस करते रहे। एक तारक मसूद, कैप्टन तारक मसूद एसी है, एसी सिटी, इंतहाई करप्ट आदमी था। यकीन करें मैंने उसके खिलाफ महाज कायम किया पूरी बार, और इंतहाई सीनियर आदमी, सारे सीनियर बार के सब ने हमने किया। और एक नवल्टी सिनेमा का मालिक होता था, वो हमारे लिए पुतला बना के लाया बहुत बड़ा। उस पुतले को घसीटा और वो पेट्रोल उसको आग लगाई, उसकी अदालत के आगे, उसके अदालत मेरे ऊपर इसी इंतजामी सिलसिले में 3 पर्चे भी हुए हैं। आप मैं तो नेक नहीं हूँ। 3 पर्चे भी हुए हैं। एक ये पर्चा हुआ था, एक पर्चा ये हुआ था, एक मजिस्ट्रेट दफा 30 था। वो मुझे पता लगा कि सुबह सुबह जनाब वो 7,000 रुपये उसने मुदई पार्टी से जमानत खारिज करने का पता लगा, चला गया मैं। उसने मेरे ऊपर पेपर वेट उठाया तो मैंने उसको कुर्सी उठा के मार दी। वो पर्चा हुआ, 12 जुडिशरी बीच में बात हुई, वो जमानत हो गई। एक एसी था, एसी कैंट था चीमा साहब। ये जहाँ मुदस्सर खालिद अब्बासी साहब, सालिन मुगल साहब, ये इकराम अमीन राज नून साहब के सामने आला चैम्बर, ये सारे खाली होते थे। यहाँ पे मतलब बैटरी नहीं देते होते थे। मुदस्सर अब्बासी ने इधर फटा लगा लिया, 7 और 2-4 फटे लग गए। वो नाज़र ने रातों रात जो है ना वो सारी वो उठा दी, चैम्बर उठा दिए, सारे उठा ना। अगले दिन मुझे मुदस्सर अब्बासी ने और इन्होंने बताया यार पट्टी हमारे साथ है। मैंने कहा आओ, चले गए हैं जनाब उधर नाज़र साहब, लिखा दौर। एक आपको बात बताता हूँ, आगे थोड़ी मैं निकाल लेता हूँ। दरख्वास्त लिखी, 2 रुपये का टिकट लिख दिया कि ये जो सिविल नाज़र है ये करप्ट है, ये हमसे पैसे मांगता है लगाने के लिए। ये कहता है मुझे 3-3 हज़ार रुपये दे दो, मैं आपको चैम्बरों की जगह दूँ। और 7 नकल फार्म पीछे 5 रुपये का टिकट लगा के उसके ऊपर अर्जेंट लगा के सीधा सेशन भेज के वो जनाब माफी मांगे, तल्ले मांगे। मसला ये हुआ कि 3 दिन के अंदर अंदर जिनका सामान जो उठाया गया था मुदस्सर अब्बासी साहब वगैरह का, वो जगह बहाल हो गई और वो जगह भी हमें मिल गई। इसी तरह ये जुमरत ब्लाक, जो जुमरत खान साहब हमारे जो सेक्रेटरी बने थे, ये जगह भी इसी तरह हमने
حاصل کی. لڑائی ہم کم کرتے تھے. ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ریلیف لینے کے لیے یا عدالت سے سلوک کرنے کا کہ ہر فائل کے اندر 2 چٹے کاغذ، 2 روپے 2 ٹکٹ، نقل فارم، یہ موجود ہوتا تھا. جو ہی کوئی بات ہوتی تھی ہمیں عدالت کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیا جائے. کٹیا لفافہ 2 روپے کا ٹکٹ لایا تھا مجسٹریٹ صاحب، نہ مجسٹریٹ صاحب کا ملا ساتھ ہی کوئی دوسرا سوارچی بندہ آ جاتا تھا، حاضرنامہ ہو جاتا تھا، وہ درخواست واپس ہوتی 249 کی درخواست. مطلب اس طرح سے یہ کام. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں، میں نام نہیں لوں گا. ہمارے بہت ہی ایک سینئر وکیل ہیں، ان کا ایک ریلیٹو تھا 419 کا اس کے اوپر بچے کو پرچہ ہوا. 419 کا پرچہ ہوا. وکیل صاحب جذباتی آدمی نے تھوڑے سے چلے. چودھری عبدالستار وہ بھی کھڑوائن تھا، دیہاتی آدمی تھا پکا. وہ 19-20 بات ہو گئی. وہ اس سے کہا 1 گھنٹے کے بعد میں شہادت دوں گا. 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے آ کر بتایا بٹی یہاں یہ بات ہوگی، یہاں یہ بڑا ظلم ہوا ہے، وہ بندے کو سزا دے دے گا بندے. میں نے کہا شاید میں کہتی کچھ بھی نہیں ہوگا، چلتی ہے. میں چلا گیا. ایک منٹ پلیز، سوری. تبصرے محفوظ نہیں کرتے. نہیں پلیز، پوری گفتگو دے چپ رہنا. چلے گئے جی، ادھر چلے گئے ہیں جناب. تو مجسٹریٹ چودھری ستار صاحب پوچھتے ہیں گواہ سرکاری وکیل گواہ پڑھا لکھا دیتا ہے. میں کہا جی واٹ ڈو یو مین پڑھا لکھا دیتا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ گواہ اپنی مرضی سے جو مرضی بولتا ہے بولے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے گواہ پڑھا لکھا دیتا ہے؟ یا سرکاری وکیل جانے یا گواہ جانے. وہ ادھر تو میں ہوگی. وہ میرے خلاف کنٹمپٹ نوٹس لکھنے لگا. میں اسٹیج کے اوپر چڑھ کے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا. میں کہا تیری ایسی تو پیسے دیتے نہیں. دوسرے پاس نال ہی درخواست دی کہ 2 روپے کا ٹکٹ کٹ کے کہ تو بے ایمان ہے، تو تیرے پیسے دیتے نہیں. اسٹیج نہیں، میں تیرے کو فیصلے نہیں کرنا، میرا کیس ٹرانسفر کا. اور ساتھ ہی نقل فارم اپلائی کر دیا کہ نقل یہ تو مجھے جو درخواست تمہیں دے رہا ہوں اس کی نقل دو اور اس کا آرڈر دو. وہ بندے پہ آ کے ریٹر میں منٹ کر کے کل 5 منٹ میں نے دے دیا. 5 منٹ دیتے رہے نالو اکرم پٹی صاحب اکرم پٹی صاحب میں نے. میں کہا سر ایک آدھو یہ تھی، اس نے سر پیسے رہنا نہیں تھی. وہ کہنے بس کھا. میں کہا جی پیسے رہے نہیں. باہر کرتے کراتے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد کوئی 2-3 دفعہ کپ چائے پی اکرم پٹی صاحب کے بعد پھر ادھر آ گئے ہیں. وہ جو درخواست جو تھی، جو میرے والی درخواست تھی اور نقل فارم تھا، وہ اکرم پٹی صاحب نے اپنے پاس امانت رکھ لی، فائل اپنے پاس امانت رکھ لی، اور 249A کی درخواست وہ بھی اپنے پاس امانت رکھ لی. کہہ رہے فیصلہ آج نہیں کرنا، مجسٹریٹ تھوڑی جی ہوتا ہے کل. اگلے دن جناب 10 بجے 249 منظم بری کیا جاتا ہے اور درخواست کندھے تک ہی کرو. میں کہ جاگلا. تو یہ اس طرح سے بھی مطلب معاملات جو ہے نا وہ مطلب چلتے رہے سارے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں سیکرٹری بنا ہوں 1993 میں. میرے ساتھ پریزیڈنٹ تھے اللہ تعالیٰ خلی کے رحمت کرے سردار محمد اسلم. جہاں میں نے رب نواز نون صاحب سے سیکھا ہے اور اخلاقیات میں نے جو سیکھی ہیں وہ سردار محمد اسلم صاحب سے سیکھی. میں کلیئر کٹ آج آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم اسی ہوٹل میں مجھے رب نواز نون صاحب نے کھانا کھلایا. فرسٹ ٹائم. اور سردار اسلم صاحب نے مجھے بولنا چاہنا سکھایا، محفل کے اندر گفتگو کرنا سکھائی. ایک پلیٹ لیتے تھے، اتنا سا کھانا ڈالتے ہوتے تھے اور ایک جیسے چڑیا نہیں چنتی ویسے کھانا چنتے ہوتے تھے تاکہ کسی سے بات کرتے ہوئے اس کے اوپر چھینٹنا پڑ جائے. وہ میں نے ان سے بات سردار اسلم صاحب سے پتہ سیکھی. اللہ تعالیٰ اس بار کو سردار اسلم جیسا ہمیں ایک آدمی اور عطا. ان کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخری جو ان کا بار میں خطاب تھا، یہ بات میں نے آگے کرنی تھی لیکن چونکہ ابھی یہ بات آ گئی ہے کہ ہمارے ایک وکیل صاحب نے مخالف کلائنٹ کو مارتے مارتے اس کو بار ملی. بار اکٹھی ہو گئی
ہمارے پاس صرف 2 ہی آدمی تھے جو باہر کے معاملات کو سنبھالتے تھے. ثناء اللہ زاہد صاحب بہت اچھی چیزیں جانتے ہیں, لودھی صاحب ہوتے تھے, سردار اسلم صاحب ہوتے تھے, مرحوم چودھری جمہوریت صاحب ہوتے تھے. لودھی صاحب کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے, چودھری جمہوریت صاحب کو مغفرت کرے, سردار صاحب کی مغفرت کرے. سردار صاحب کے ایک الفاظ مجھے زبانی اب تک یاد ہے. انہوں نے تمام نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا, کسی کو فیور نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کلائنٹ ہمارا ہے یہ میرا بھی کلائنٹ ہو سکتا ہے, یہ اس کا بھی کلائنٹ ہو سکتا ہے, بھٹی کا بھی کلائنٹ ہو سکتا ہے, زید کا بھی کلائنٹ ہو سکتا ہے. یہ کلائنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہے اور ہمارا مہمان ہے. یہ ہمارے لیے رزق لے کے آیا ہے. کسی کا بھی کلائنٹ ہے, ہم اس کو ماریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے رزق چھین لے گا. وہ بات میں نے آج تک یاد رکھی کہ خدا کے لیے کلائنٹوں کو مت کبھی وہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. اس کے بعد وہ معاملہ سمجھ گیا اور وہ آج سے لے کر یہ اس بات کو ہو گئے 15-20 سال ہونے لگے ہیں. خدا نہ خاصا شکر الحمدللہ کہ ایسا واقعہ بار میں نہیں ہوا. یہ سردار محمد اسلم صاحب تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بار کو سردار محمد اسلم کو عنایت کر دے, اور چودھری زمر جیسا ایک آدمی ہمیں اور عنایت کر دے. رب نواز نون جیسا بندہ ہمیں کوئی اور عنایت کر دے. ملک رفیق جیسا بندہ ہمیں کوئی اور عنایت کر دے. اب میں آپ بچوں سے بات کرتا ہوں. وکیل جو بنتا ہے وہ پہلے سال میں یا 2 سال کے اندر, جس نے اپنا پہلا سال مس کر دیا اس کا مشکل ہو گیا, اور جس نے دوسرا سال بھی ضائع کر دیا وہ وکیل نہیں بنتا. بھاگ دوڑ کرتے 7:30 بجے کچہری لگتی تھی, 5, 6, 7 بج جاتے تھے کچہری میں. 6 بجے دفتر والے نون صاحب کا دفتر 9 بجے بند. اس کے بعد سول کام کے لیے یا قاضی صاحب کے پاس چلا جاتا تھا یا ملک ریس الحق صاحب اللہ تعالیٰ مرحوم کرے, سول کے بہت اچھے تھے, سول کام سیکھنے کے ان کے پاس. اور عباد الرحمان لودھی صاحب کا دفتر چاندنی چوک میں تھا. کوئی پرپوزیشن پوچھنے کے لیے ٹوک کھپے سے پیدل عباد الرحمان لودھی صاحب کے پاس چلے جاتے کام سیکھنے کے. ان کے دفتر لیٹ ہوئے ہو تو کام سیکھنے کے لیے پہلا سال اور 2 سال, 1 سال 2 سال کام کیا. یقین کرو 25-30 کیسوں کی لسٹ ہو گئی, اور 87 کے اندر اپنا چیمبر بنا لیا, اپنی کتابیں بنا لی, اپنا پلاٹ لے لیا, سارا کچھ کام کر لیا, گاڑی لے لی. 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر آپ اچھے وکیل بن جائیں گے. اگر 1 سال 2 سال محنت نہیں کرتے تو پھر وکیل بننا مشکل ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے لہذا بات شارٹ کرتا ہوں. آپ لوگوں کی مہربانیوں سے اور میں نے اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے راولپنڈی بار کے میں نے 6 الیکشن لڑے, اور یہ کریڈٹ شفقت علی بھٹی کو جاتا ہے کہ 6 الیکشن لڑے اور 6 کے 6 جیتے ہیں, کوئی الیکشن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی میرے اوپر. اور رب نواز نون صاحب جو ٹوٹل پروفیشنل آدمی تھے وہ بھی سیاسی ہو گئے تھے. ان کو بھی میں نے پاکستان بار کونسل کا الیکشن لڑوایا, پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوایا, وہ بھی سیاست میں شوقین ہو گئے تھے. اس کار کے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا, خاص کرم کیا کہ یہ پنڈی بار میں یہ نہیں ہے, تاریخ نہیں ہے, یہ تاریخ نہیں ہے کہ 6 الیکشن لڑے اور 6 کے 6. یہ آپ لوگوں کی شفقتیں ہیں, آپ لوگوں کی عنایتیں ہیں, یہ آپ لوگوں کا دعائیں ہیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بدولت اس مقام تک پہنچایا. ایک کیس کا میں آپ کا آگے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک مرڈر کیس تھا. مرڈر کیس میں رب نواز نون صاحب وکیل تھے ملزموں کے, مدعیوں کے وکیل تھے سردار محمد اسحاق صاحب. جج صاحب کو امین ہوتا تھا, نیچے جو جج ظفر مغل صاحب کا پھٹا ہے اس کے سامنے وہاں پہ بیٹھتا ہوتا تھا, مجھے نام پورا یاد نہیں ہے. تو وہ کسی طرف سے پتہ لگ گیا کہ وہ جو ہے نا مدعیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور مدعیوں کے جو ہے نا 2 بندے اس کی عدالت میں جاتے ہوئے دیکھے گئے.
मर्डर केस का उसूल उस वक्त ये होता था कि अगर फर्द जुर्म लग जाए तो सेशन जज केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेशन जज केस ट्रांसफर कर सकता है। सेशन केस जो सेशन मर्डर केस है जो सेशन जज के पास चल रहा है वो सेशन जज सिर्फ उस सूरत में ट्रांसफर कर सकता है जब चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो फिर सेशन जज की पावर खत्म हो जाती है। अदरवाइज 528 के तहत सेशन जज को तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को तमाम इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी केस ट्रांसफर कर दे, लेकिन जहाँ पर चार्ज फ्रेम हो जाएगा उस वक्त का कानून था कि वो नहीं कर सकता। मुझे रब नवाज नून साहब ने ट्रांसफर एप्लीकेशन देकर 20,000 के उस वक्त फीस दिलवाई। ये 87-88 की बात कर रहा हूँ। मुझे एंगेज करा दिया सरदार साहब साहब के मुकाबले में। अब नकूल तकसीम हो चुकी हुई थी। 3 प्रोसेस होती हैं। मजिस्ट्रेट ने चलान भेज दिया था सेशन कोर्ट ने एडिशनल को मार्क कर दिया था। एडिशनल ने नकूल तकसीम कर। नकूल तकसीम जिस दिन करनी थी मैंने सुबह जनाब वो मूव कर दी ट्रांसफर एप्लीकेशन, और जज साहब को जाके जज साहब को मैंने स्टे मांगा। जज साहब ने कहा आप उसको जाके बताएं कि मैंने ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव कर दी। उन एडिशनल को बताया गया कि ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव हो गई, लेकिन उसने नकूल तकसीम कर दी। अगले दिन केस था, सरदार साहब लेट हो गए या नहीं आए, किसी वजह से नहीं आए कि मुल्ज़म आ जाए मैं चलान फ्रेम करा। जज साहब जो ना बहुत ही समझदार आदमी थे कि ये हुआ है, सरदार साहब भी नहीं आए हैं, मुल्ज़म ने जेल से आना है। उन्होंने बंदा भेजकर फाइल निकाल, स्टे मुझे नहीं दिया फाइल में, और आते सारी मेरा केस उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और लिखा उसमें कि ये सेशन जज की बदली किया गया, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई थी और इसने नकूल तकसीम किया। ये सबसे बड़ी इसकी बदली की। तो आपको बताने का मकसद ये है, ये काम की बात है कि जब चार्ज फ्रेम हो जाए तो मर्डर केस या कैपिटल पनिशमेंट वाला केस जो है ना सेशन जज ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो है। अभी फिर मैंने वकालत छोड़ दी, काबू छोड़ दी। फिर मैं अभी मेरा ओपन आर्ट सर्जरी हुई, वकालत हुई। बहुत अरसे के बाद मैंने एक मर्डर केस किया। मैंने तलब साहब से भी उससे मशवरा लिया। जिस दिन शहादत रिकॉर्ड हुई है, डॉक्टर की शहादत रिकॉर्ड हुई है, मेरी नई सर्जरी हुई थी, जैसे में डेट नहीं थी। खैर किसी न किसी तरीके से शहादत मैंने जिला कर जिला करने के बाद जब मैं कोई अपने आप को मैं संभला हूँ, बिल्कुल संभला हूँ, मैंने फाइल देखी, जब अच्छी तरह फाइल देखी और उस मेडिकल एविडेंस को पढ़ा तो छुरी जो बरामद हुई थी, जो छुरी इस्तेमाल हुई थी, जो आला कत्ल का, वो 4 इंच की छुरी थी और 4 इंच का उसका लकड़ी का दस्ता था और वो भी हिला हुआ था। कहानी ये थी कि मुल्ज़म जवेद और परवेज 2 भाई आए। जवेद ने मुदई को पकड़ लिया, मकतूल को यासर नाम था उसको पकड़ लिया, जफा लगा लिया, और परवेज ने वार छुरी किया जो उसको सामने सीधा दिल के छुरी 4 इंच की। अब मैं पढ़ के बिल्कुल मतलब बात चशमदीद हुआ, दिन के मतलब सारा हुआ। जब वो हालात और वाक़यात देखे गए तो सारा जो मेडिकल पढ़ा गया तो वो छुरी ऐसे सीधी नहीं लगी हुई। अगर छुरी सीधी लगती तो सिर्फ हार्ट डैमेज होता, उसमें 5 नंबर की पसली डैमेज हुई, हार्ट डैमेज हुआ, हार्ट के बाद नीचे कलेजी डैमेज हुई, कलेजी के बाद नीचे तिल्ली थी वो डैमेज हुई। अब हार्ट और इसका जो तिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 8 से 9 सेंटीमीटर है, और हार्ट का और इसका कलेजी का वो डिस्टेंस रह रहा है। एक जानदार आदमी के लिए तकरीबन 12-14 सेंटीमीटर का फासला है। अब वो कहता छुरी ऐसे मारी है तो वो सीधी गई है। वो छुरी कम से कम जो है ना 12-14 इंच की छुरी जो ऐसे मारी गई है, वो छुरी ऐसे मारी गई है जिससे पहले दिल कटा, दिल के बाद कलेजी कटी, कलेजी के बाद वो आंतें कटी, आंतों के बाद जो है ना वो तिल्ली कटी। ये बात मैंने जज साहब को समझाई और जज साहब ने बात समझ ली मेरी, और सुप्रीम कोर्ट लेवल का रिलीफ दिया, बंदे को उम्र कैद की सजा मौत दे दी है, एक बंदा फ्री कर दिया और एक जगह। ये बात आपको समझाने की इसलिए ये बात है कि आप सब नौजवान हैं। फाइल को जब पढ़ेंगे, मैंने वो फिर जिला में तो साबित नहीं कर सका, लेकिन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से जो है मैंने डिस्टेंस से ये बात साबित की
تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ بتانے کی بات ہے کہ کچھ دیر میں آ جائے کہ کس طرح سے ہم نے کیس ہینڈل کرنا ہے۔ اب آخری بات آپ سے میں جو کرنے والا ہوں وہ ایک انتہائی اہم بات کروں گا آپ سے۔ آج کل لاہور اور ملتان میں ایک کام شروع کیا ہوا ہے اور وہ پنڈی سائڈ کی طرف بھی آ رہا ہے۔ وہ کام یہ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ جو میں نے مرڈر کیس کا جو آپ کو حوالہ دیا ہے نا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں نے کیوں بات بتائی آپ کو۔ وہ یہ کہتی ہیں، عام وکیلوں کو لیکچر دیے جاتے ہیں، سبق دیے جاتے ہیں، آپ اپنا کیس کریں، کیس آپ کا اگر بنتا ہے آپ اس میں لکونہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کو ہائی کورٹ جانے کا موقع مل جائے۔ یہ بدنیتی ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ کیس کے ساتھ غداری ہے، یہ کلائنٹ کے ساتھ غداری ہے۔ خدا کے لیے اگر کوئی بات ایسی بات کرتا ہے آپ لوگوں نے اس سے اگنور کرنا۔ میری وکالت ہائی کورٹ کی بہت کم ہے، میری وکالت سپریم کورٹ کی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نیچے ہی کیس کرتا ہوں، وہ نیچے سے ہی جیتتا ہوں میں۔ تو اگر ہم یہ کریں گے، بے ایمانی کریں گے، بدنیتی کریں گے کہ نیچے لکونہ چھوڑ کے کیس اوپر کریں گے، اس ہائی کورٹ میں آپ کے جیتے ہوئے کیس کی مشہوری نہیں ہوگی۔ جو آپ لوور کورٹ میں کیس جیت کے جائیں گے وہاں پہ جیل میں پتہ لگے گا کہ ملک ظہیر آیا سی، ملک ظہیر نے بندہ بری کرایا ہے، شاہد جنگیال نے بندہ بری کرایا۔ تو کائنڈلی اس بات کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، غور سے رکھنا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ آپ نے پیسے لیے انصاف کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ لکونہ چھوڑ کے ہائی کورٹ سے ریلیف لے۔ تو میری یہی آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کامرانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سردار اسلم جیسے وکیل بننے کی توفیق عطا فرمائے، رب نواز نون جیسے وکیل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں میں سے جج بننے ہیں، آپ لوگوں نے بار کی سیکرٹری بننا ہے، صدر بننا ہے، ممبر پنجاب بار کونسل بننا ہے، پاکستان بار کونسل بننا ہے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے رہ گئی ہیں، جو ہم نہیں کر سکے ہیں، میری دعا ہے کہ وہ آپ سب کبھی کوتاہیوں کو وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سوال کر لیں۔ جی بیٹا۔ سر میں آپ کی اسی لاسٹ بات کو آگے لے کے چلوں گی، جس طرح آپ نے کہا کہ اس طرح لیکچر دیے جا رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آپ اس طرح کے کام کریں جس میں آپ نے کوئی نہ کوئی لکونہ اپنے کیس میں چھوڑ دینا تاکہ آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، وہاں پہ آپ اس چیز کو کیری آن کر سکیں یا اپنی پریکٹس وہاں پہ بنا سکیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، یو آر دا موسٹ سینئر ممبر آف دس بار، پہلے کی پریکٹس میں اور آج کل کی پریکٹس میں یعنی کہ کہاں کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو لیگیسی ہے، جو سینئرز ہیں وہ بھی صحیح ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں اور جو جونیئر ہیں وہ بھی اسی اصل لیگیسی جو ہے اس کو اصل طریقے سے وہ اپنے اندر ایبزارب نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایون کہ سر میں یہاں پہ ایک چیز بھی کوٹ کرنا چاہوں گی جو یہاں پہ ینگ لائرز کو کافی ایشوز ہو رہے ہیں کہ جب کورٹس میں جاؤ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ ریڈر کے ساتھ جب ایویڈنس ہوتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ دیر لین کرنی پڑتی ہے، آپ کا نام آتا ہے، کمیشن آتا ہے، تو ینگ لائرز کو یعنی کہ اس چیز میں بہت ساری مشکلات ہو رہی ہیں۔ تو آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ بار کی ایسوسیشن جو بھی ممبرز آتے ہیں ان کی طرف سے کوئی بیچ میں کوئی ڈرا بیکس رہ گئے ہیں یا خود ایک وکیل کے لیے غلطی ہوتی ہے؟ تھینک یو۔ بیٹے آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ کم از کم 2005-2010 تک تو اس قسم کی بات تھی ہی نہیں۔ تمام جب تک ہمارے سینئر رہے ہیں نا، سینئرز کا یہی ہوتا تھا کہ یہاں پہ ہم نے کیس لڑنا ہے اور کیس جیتنا ہے، لوور کورٹ میں کیس لڑنا ہے اور لوور کورٹ میں کیس جیتنا ہے۔ اب آ گیا موبائل کا زمانہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ابھی جن بچوں نے سول ججز کا یا ایڈیشنل سیشن ججز کا پرچے دیا ان میں سے ہارڈلی 5% یا 10% نے یا 20% نے بک سے تیاری کی ہوگی، باقی سب نے یہ نیٹ کھولی ہیں، اپنا چیپٹر کھولا ہے، وہ کان سے سن لیا ہے اور اس کو نوٹ کر کے جا کے کام دے دیا، اور جس نے پرچے بنائے ہیں اس نے بھی مدت سیکھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہمارے زمانے میں 400-500 بچہ امتحان دیتا تھا۔ 400-500 بچے میں امتحان جب دیتے تھے 250-300 بچہ پاس ہوتا تھا۔ اب یہ کیا ہوا کہ ہزاروں بندوں نے امتحان دیا، 26 بندے پاس ہوں گے۔ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی۔ جی بیٹا۔
میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا گزٹیڈ آفیسر کا ٹیسٹ میں نے خود پاس کیا, میں میرٹ پہ آئی. لیکن جب 8 ججز کا چیئر تھا وہاں پہ مجھے, یعنی کہ میں ان جج کا نام نہیں لینا چاہوں گی, لیکن مجھے یہ بہت افسوس ہوا کہ جب انہوں نے میرے سے کویشچن کیا کہ آپ کے پیچھے سینئر کون ہے یا چیمبر کون سا ہے, یعنی کہ اس کے میں صبح 8 بجے گئی, میرا 4 بجے انٹرویو کا نمبر آیا اور میں ٹیسٹ پاس کر کے گئی. اس وقت تو میرا لائسنس بھی نہیں آیا تھا, 2013 کی بات ہے. لیکن انہوں نے 1 منٹ کے انٹرویو میں یہ کویشچن کیا اور انہوں نے آگے سے مجھے کہا یو میں گو نا. یہی بیٹے میں اسی بات کے اوپر آ رہا تھا, تو آپ نے وہ خود ہی جواب دے دیا. تو وہ ایک سلیکشن ہوئی ہے, الیکشن. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں, تھوڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں 12 سال ممبر پنجاب بار کونسل رہا ہوں, 10 سال ممبر پنجاب بار کونسل رہا ہوں. میں نے کسی بچے سے کوئی سوال نہیں پوچھا, اکیڈمک سوال نہیں پوچھا, ہنسی مذاق میں چائے پلا کے بات کر کے بتاؤ. میرا مخالف تھا یا میرا دوست تھا یا سینئر تھا, میں نے اس سے نام اس سے نام پوچھا, اس کا نام بھی نہیں پوچھا, نام اس کا نہ اس کا چیمبر پوچھا. ایک دفعہ میرے پاس الیاس شیخ صاحب آئے اور الیاس شیخ صاحب لے کر آئے مجھے تیمور کو. تیمور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے اور ہائی کورٹ کے ججز اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا وکیل ہے. مجھے شیخ الیاس صاحب نے کہا آج اس منڈے نو تو فیل کر کے میں نے کہا یہ امتحان لایا. میں کہ شیخ صاحب 10 سال شفقت پٹی نے امتحان کسی طرح نہیں کیا. امتحان تیمور کا نہیں ہوئے گا, امتحان ٹاڈا ہوئے گا کہ تسی اس کو کیسے سکھایا. کہنا میرا کیوں ہوئے گا. میں کہا تو میں نے اتنا داتے صرف کہ سی پی سی کے سیکشنہ کنیاں نے. شیخ صاحب وہ 158 میجر ایکٹ دیں گے ذرا. میں کہا بس یہی کر. تو وہ یہی بات ہے کہ جس کو آپ نے پاس کرنا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام, ٹھیک ہے جی آپ پاس ہو گئی ہیں. تو وہ جس کو وہ کرنا ہے تو وہ جی سیکشنیں کتنی ہے, سیکشن کس کو یاد ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی وہی بیٹا یہ دیکھو نا, مطلب یہ بات مطلب جو جس کام کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے وہ بات آپ سے نہیں پوچھی جا رہی, شتم رہا پوچھا جا رہا ہے آپ سے. بھائی صاحب میرا ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے چیمبر میں رہیں. آپ ایک جو ایک لائرس کی ایلیویشن ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک وکیل بنے, میکسیمم جو ایک پروفیشنلی ایلیویشن. پھر آپ پولیٹیکلی بھی اسٹالورٹ رہے, جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار سے لے کے ہائی کورٹ بار تک رہ گئے. تو اس کے باوجود آپ کے مائنڈ میں, آپ کے دل میں کوئی ایسی کمی, کوئی ایسی کسر, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی پرسنالٹی میں پروفیشنلی یا ادروائز نہیں ہے, اگر وہ ہوتی تو شاید آپ اور سکسیسفل ہوتے. اور ایک بات میں صرف ایک بات اور وہ ہنا کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پروفیشن میں آتے ہیں نا, آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ وہ اسٹیج کیا ہے, ڈیفائننگ مومنٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کسے جوائن کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ میرے کلاس فیلو ہیں, دوست ہیں, محلے دار ہیں تو میں ان کے پاس چلا جاؤں مجھ سے 5 سال. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے. آپ اس حوالے سے میں اسد عباسی صاحب کی بات کو نوٹس کرتے ہوئے اسی کی بات کو ذکر کرتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے جائیں. 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن ہم بھی گھومتے پھرتے رہے ہیں. کبھی پیدل شہید کے پاس جائیں گے, کبھی ادھر جائیں گے, صدار صاحب کے پاس جائیں گے. الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کہ تب نواز صاحب کے پاس جائیں گے, اللہ سے دعا کر کے گئے. تو یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اب یہاں پر آ کر مسئلے 2 بن جاتے ہیں. جب آپ بار پالیٹکس میں آتی ہیں, یا آپ بار پالیٹکس کریں یا آپ بار پالیٹکس کو بیچ دیں. اگر آپ نے بار پالیٹکس کو بیچنا ہے تو پھر آپ ایڈوکیٹ جنرل بن جائیں گے, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بن جائیں گے, فلاں بن جائیں گے, فلاں بن جائیں گے. 37 سال ہو گئے مجھے وکالت کرتے ہوئے. 89 سے مجھے یہ ہو گئے عہدیدار سنبھالتے ہوئے. میں 6 دفعہ عہدیدار ہوا ہوں. کوئی آدمی ثابت کرتے کہ شفقت علی بھٹی نے کوئی 1000 روپے کی بھی لیگل ایڈوائز دی کسی سے. میں نے یہ وکالت ہی کرنی تھی. عباسی صاحب کا سوال کہ آپ کا کوئی شوق, میرا یہ شوق تھا کہ میں بطور پنجاب بار کونسل میں چیئرمین یا وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کا بنتا. ان کو پتہ ہے, جد یاسف صاحب کو پتہ ہے, اور بھی ممبران ہمارے پنجاب بار کونسل کے بیٹھے, بارکیانی صاحب بھی ہیں, کہ پنجاب بار کونسل میں وکلا کے لیے سرزر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب بار کونسل میں وکلا کے مفاد کے لیے, وکلا کی فلاح کے لیے کام نہیں ہوتا. یہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے.
اور ہماری راولپنڈی ڈویژن کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نے جب بھی بات کی ہے وکلا کے فلاح کی بات، لیکن ہم 7 یا 8 یا 9 ہوتے ہیں، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیئرمین یا وائس چیئرمین بنوں، اور تاکہ جناب بار کے لیے کچھ کام کر سکے، بار کے وکلا کے لیے فرق۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لیگل پریکٹیشن ایکٹ میں آپ بھی پڑھیے گا، آپ پڑھا بھی ہوگا، بالکل آپ بہت قابل آدمی ہیں، کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بار جو بھی پنجاب بار کونسل کا لائسنس حاصل کرے گا وہ بار ایسوسیشن کا ممبر بنے گا، بار ایسوسیشن ممبر کی فیس ادا کرے گا اور اس کا چندہ آگے خالی جگہ چھوڑ دیجیے۔ وہ خالی جگہ 1973 میں بار کونسل بنی ہے، 73 سال سے لے کر اب تک وہ خالی جگہ فل نہیں ہو سکی۔ وہ خالی جگہ اس لیے فل نہیں ہو سکی کہ پورے کا پورا ساؤتھ، پورے کا پورا لاہور، زاہد صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ انہوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ لیکچر لڑنے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کہ ہم نے فیس اس کو متعین کر دیا، 1000 کر دیا یا 2000 کر دیا، یہ ہمیں پیسے پڑنے سے دیں، اس لیے فیس نہیں بتائی۔ مجھے آپ بتائیں کہ 20 روپے چندہ تھا 1973 میں وکیل کا، آج کے اس زمانے میں 50 روپے یا 60 روپے ہے، کیا اس کا مقابلہ ہم کرتے ہیں؟ ہمارے حساب سے آج بار ایسوسیشن کا چندہ 700 800 600 ہونا چاہیے، نہ ہی ہو تو کم سے کم 500۔ لیکن وہ ان کی سیاست کی وجہ سے، ساؤتھ کی سیاست کی وجہ سے، بار کونسل کی سیاست کی وجہ سے ہم وکیلوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ اپنے اپنے کام کو کرتے ہیں۔ ہم وکیلوں کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ وہاں پر سیاست یہ ہوتی ہے کہ ہائی کورٹ کا الیکشن ہو جائے، یہ ہو جائے الیکشن، یہ صاحب سپریم کورٹ کا الیکشن ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے۔ تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں اپنے اداروں سے مایوس تھا۔ میری عباس صاحب یہی خواہش تھی کہ میں چیئرمین وائس چیئرمین بنتا تو شاید میں کچھ کام کر لیتا۔ بس باقی اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے موت دے، اچھے طریقے سے موت دے، اللہ تعالیٰ مجھے محتاجی کی موت دے۔ میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے آپ نے اتنا عرصہ اس بار ایسوسیشن کو دیا، اور آج کی بار ایسوسیشن اور جب آپ نے اس بار میں آئے تھے تو ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے سینئرز تھے یا جو ابھی آپ کی جنریشن ہے انہوں نے اس بار کو کیا ڈلیور کیا کہ آپ بہت زیادہ فرق ہے اس بار ایسوسیشن؟ جب ہم بار میں آئے ہیں 85 86 میں، اس وقت بار کی تعداد 300 تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مئی 86 میں میرا لائسنس آیا، میرا نمبر تھا 342۔ 1986 میں مطلب 340 یا 341 وکیل تھے۔ اس وقت تمام کے تمام وکیل جو ہے نا سینئرز کی سنتے تھے۔ وہ چھوٹا کمرہ ہوتا تھا، میانی جی کا کمرہ ہوتا تھا، وہاں پہ بیٹھ کر سارے فیصلے ہوتے تھے۔ شیخ ظفر محمود صاحب ہوتے تھے، حاجی محبوب صاحب ہوتے تھے، میاں صاحب ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، سارے فیصلہ کرتے تھے۔ یہ میں 85 میں اور 86 میں جب بیچ آیا نا، ہمارا بیچ 70 لڑکوں کا بیچ اکٹھا آیا، 70 لڑکوں کا بیچ اکٹھا آیا، اور اس وقت ینگ لائر ایسوسیشن اور رائزنگ لائرز فورم بنی۔ وہ 2 گروپ لائرز کے بنے نوجوانوں کے۔ وہ جو 35-40 ووٹ 50 ووٹ جو ہوتے تھے نا، وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا تھا۔ اس سے جو سینئر جو تھے نا وہ ووٹوں کے چکر میں پڑ گئے۔ سیاست کی وجہ سے یہ عدالت، یہ بھی عدالت جو ہے یہ کمزور ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے بورڈلی فیصلے نہیں کیے۔ آج بھی اگر ہم بورڈلی فیصلے کرنے شروع کر دیں، آج بھی ہم کہیں کہ نہیں یہ بار کے مفاد میں نہیں ہے، بے شک آئندہ الیکشن ہار دیں تو یہ بات ٹھیک ہو جائے۔ کسی اور دوست نے کوئی اور سوال کرنا؟ شوکت بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا۔ ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے آپ کو شیلڈ پیش کی جاتی ہے، اور میں سینئر ممبران سے بھی ریکویسٹ کروں گا کے ساتھ آ جائیں۔ صدر صاحب آپ کا، آپ کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اور تمام معزز مہمانان گرامی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسی نچیز کو سنا۔